بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 اگست بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ شریف خاندان کو جو شاہی پروٹوکول دیا گیا تھا حمزہ شہباز کی پنجاب حکومت کی طرف سے، پرویز الہی کی پنجاب حکومت کے آتے ہی وہ شاہی جو ان کو ایک پروٹوکول دیا گیا تھا وہ ان سے واپس لے لیا گیا ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، اور پنجاب کا جو وزیر داخلہ ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے شاہی خاندان کا علاج جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈی آئی جی آپریشنز تھے، بدنام زمانہ ڈی آئی جی آپریشنز، جن کو کرپشن کی بنیاد پر برطرف کیا گیا تھا نوکری سے، اور اب شہباز شریف نے اپنے، کیونکہ وہ خود کرپشن کے کیسز کا ملزمان ہے، اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ان کو بحال کر دیا ہے۔ ان کا جو نوکری سے نکالے جانے کا لیٹر تھا اس کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ کس قانون کے تحت، کون سی انکوائری، کون سا نظام؟ اور اس پر ایک رؤوف کلاسرا نے آج ایک کالم لکھا ہے، بڑا دلچسپ ہے، اور پولیس افسران اور شریف خاندان کا جو گٹھ جوڑ ہے اس سے بھی کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ کس حد تک۔ اور پھر ہم ڈاکٹر جو حیدر اشرف ہیں، جو سابق ڈی آئی جی آپریشن ہیں، جنہوں نے پتہ نہیں کتنے ڈالر کا گھر خریدا ہوا ہے کینیڈا میں، اور وہ کینیڈا 1 سال کی چھٹی پر گئے ہوئے تھے، جن کو پیچھے سے برطرف کیا گیا تھا عمران خان کی حکومت کی طرف سے۔ اب جو معاملہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور رؤوف کلاسرا نے اس کے اوپر ایک کالم لکھا ہے۔ رؤوف کلاسرا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو بیوروکریسی ہے اور پولیس افسران، اسپیشلی پولیس افسران، ہر دوسرا پولیس افسر اس نے کینیڈا میں اپنا گھر بنایا ہوا ہے، اور جو پاکستان قرضوں کی مد میں بیرون ملک سے پیسے لیتا ہے وہ یہ جو ہمارے کرپٹ پولیس افسران ہیں یہ ڈالر کی شکل میں پھر انہی بینکوں میں واپس جمع کروا رہے ہیں۔ اس میں سے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا۔ انہوں نے جو کہا ہے کہ اگر آپ کینیڈا کی بات کرتے ہیں، رؤوف کلاسرا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کینیڈا میں ہر دوسرا پاکستانی یا وہ پولیس افسر ہے یا کسٹم کا آفیسر ہے، اور وہ وہاں پر اپنی لائف گزار رہے ہیں۔ پولیس افسر سے یاد آیا کہ پنجاب کے ایک ڈی آئی جی کا 3 سال قبل بہت چرچا تھا، یہ ڈاکٹر حیدر اشرف کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان کا بڑا چرچا تھا۔ خبریں یہ تھی کہ انہوں نے کینیڈا میں 20 لاکھ ڈالرز کا گھر لے کر بچے وہاں پر شفٹ کر دیے، خود بھی وہ 1 سال سے چھٹی لے کر کینیڈا چلے گئے تھے۔ یہ بیوروکریٹس ایک دوسرے کو چھٹیاں دیتے رہتے ہیں تاکہ وہ بیرون ملک جا کر بچوں کو سیٹل کر سکیں، اور پھر واپس آ کے لوٹ مار کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں جہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ اس پولیس افسر کی بڑی خبریں تھیں، اب کیونکہ رؤوف کلاسرا تو اس کا نام نہیں لے گا، اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو پولیس افسر جس کا یہ کہانی گھڑی ہے وہ ڈاکٹر حیدر اشرف ہے، جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پولیس افسر کی بڑی خبریں لگیں، نیب نے بھی انکوائری کی اور آخرکار الزامات ثابت ہونے پر انہیں نوکری سے برطرف کیا گیا، مگر حال ہی میں میاں شہباز شریف نے جیسے ہی وہ پاکستان میں واپس آئے انہیں بحال کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈی آئی جی صاحب جنہیں اس سال جنوری میں ملازمت سے برطرف کیا گیا تھا، 28 جنوری کو ملازمت سے برطرف کیا گیا تھا، ان کو بحال کر دیا گیا ہے۔ انہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کی اپیل پر بحال کیا ہے۔ شہباز شریف کو رؤوف کلاسرا کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کو داد دیں، انہوں نے آتے ہی اپنے دور کے ان تمام افسران کو کلین چٹ دے کر دوبارہ عہدوں پر براجمان کر دیا جن پر کرپشن کے سنگین الزامات تھے، جیسے فواد حسن فواد یا عہد چیمہ یا دوسری طرف جو توقیر شاہ تھا، ان سارے افسران کی طرف اشارہ ہے رؤوف کلاسرا کا، اور کہتے ہیں کہ اب تازہ ترین فیصلہ اس ڈی آئی جی کی بحالی کا ہے جس کو سنگین الزامات پر برطرف کیا گیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریف خاندان کے حکمرانوں نے کیا سبق سیکھا ہے۔ 40 سال بعد بھی وہ وہیں کھڑے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنی سیاست شروع کی تھی، انہیں فرق ہی نہیں پڑتا دنیا کتنی بدل گئی ہے، کرپشن کا کلنک ماتھے پر لگ چکا ہے، لیکن وہ اب بھی وہیں کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جیلوں میں گئے۔ مجال ہے کہ کوئی تبدیلی آئی ہو، انہیں پتہ ہے کہ انہی کرپٹ افسران سے انہوں نے اپنے ذاتی فائدے لینے ہیں، اور انہیں ایسے وفادار ملازم درکار ہوتے ہیں جو ان کے ہر طرح کے احکامات بجا لائیں، اور انہوں نے کہا کہ اور یا پھر سب کچھ لوٹنے میں مددگار ہوں، اور انہیں رولز اور ریگولیشنز نہ سمجھائیں، اور انہیں جو بیوروکریٹ چاہیے ویسے جو ان کی ہر بات میں ہاں ملائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بڑی تعداد بیوروکریٹس کی راہ پر چل نکلی ہے، اس ملک میں کچھ نہیں بچا، بہتر ہے سب کچھ باہر شفٹ کر دو۔ کہتے ہیں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان برباد کیوں ہو رہا ہے، جو کچھ ان کے ہاتھ لگ رہا ہے وہ سب لوٹ کر یہ دوسرے ملکوں میں بھیج رہے ہیں۔ ایک اہم بندے نے بتایا کہ ایک سابق چیئرمین نیب جن کے اسلام آباد میں پٹرول پمپ اور جائیدادیں ہیں،
یہاں شکاگو میں بھی انہوں نے خاص سرمایہ کاری رکھی ہوئی ہے۔ دوسرا بیوروکریٹ جیب میں دوسرے ملکوں کی شہریت لے کر گھوم رہا ہے۔ پاکستان میں اگر نیب ان پر ہاتھ ڈالے تو یہ فوراً رولہ ڈال دیتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم کسی فائل پر دستخط نہیں کریں گے۔ اب تو خیر سے نیب کے اپنے افسر بھی ارب پتی بن چکے ہیں۔ نیب کے کئی اعلیٰ افسر جو کسی دور میں بڑے بڑے کرپٹ پرسنز کی تحقیقات کرتے تھے، کچھ عرصہ بعد ان لوگوں کے ایڈوائزر لگ کر لاکھوں کی تنخواہیں بھی لیتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا، اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رفق الاسرا نے اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ بات کی ہے، اور باتیں تو بالکل ٹھیک ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اور یہی عمران خان رونا روتے تھے کہ یہ جو کرپشن ہے، جو ہم بیرون ملک سے قرضے لے کر پیسے لے کے آتے ہیں، وہ ہماری یہ جو کرپٹ ایلیٹ ہے یہ وہی ڈالر واپس لے جاتی ہے منی لانڈرنگ کے ذریعے، اور پاکستانیوں کے یا پاکستان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس اٹھا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وقت وفاقی حکومت کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو پولیس افسران دوہری شہریت رکھتے ہیں یا کسی اور ملک کی شہریت رکھتے ہیں، ان سب کی رپورٹ تیار کی جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان کے دور اقتدار میں بھی وہ رپورٹ تیار نہ ہو سکی، ان پولیس افسران کے خلاف کارروائی نہ ہو سکی۔ اگر 3.5 سال میں سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں عمران خان کے جو دور حکومت تھا وہ ان پولیس افسران کو ان کی اوقات دکھا دیتا تو 25 مئی کا جو سلوک کیا گیا ایسا نہ ہوتا۔ لیکن بہرحال غلطیاں ہوئی ہیں، اور جس کی وجہ سے انہی غلطیوں کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا ہے۔ اب جو بات ہو رہی ہے وہ سابق ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر حیدر اشرف کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ڈی آئی جی آپریشنز تھے لاہور کے، اور ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جیسے جیسے شریف خاندان نے جہاں جہاں جائیدادیں خریدی ہیں، ڈاکٹر حیدر اشرف نے بھی وہیں جائیدادیں خریدی ہیں۔ اتنا پڑھا لکھا آدمی، اور حالت دیکھیں کہ اس نے نہ صرف کینیڈا میں، امریکہ اور برطانیہ میں بھی اپنی جائیدادیں بنائیں، اور 28 جنوری 2022 کو اس کو عہدے سے برطرف کیا گیا تھا، اور وہ پہلے 1 سال کی چھٹی پر جا چکے تھے، اور یہ بیوروکریٹ سے ایک دوسرے کو چھٹیاں بھی دیتے ہیں۔ اب شہباز شریف نے ان کی نوکری سے برطرفی کا جو حکم نامہ تھا اس کو معطل کر دیا ہے۔ اب وہ مجھے نہیں، میں بطور قانون کا طالب علم جو اگر سول سروس لاء کی بات کرتے ہیں، سول سرونٹ رولز کی بات کرتے ہیں، تو مجھے تو کوئی ایسا رولز نہیں ملے جس میں شہباز شریف وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ کسی بھی کرپٹ افسر کو جو باقاعدہ انکوائری کے ساتھ جس کو عہدے سے ہٹایا گیا ہو اس برطرفی کے حکم نامے کو معطل کر دے۔ کیونکہ پاکستان میں اگر شہباز شریف جیسا ملزم وزیر اعظم بن سکتا ہے، ایک ملزم وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، 4 مہینے وہ غیر آئینی طور پر وزیر اعلیٰ رہ سکتا ہے، تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ڈاکٹر حیدر اشرف، میں یہ کہوں گا کہ اگر شہباز شریف وزیر اعظم بن سکتا ہے، اور بلاول زرداری وزیر خارجہ بن سکتا ہے، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز اس ملک کے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر فیصلے کر سکتے ہیں، تو ڈاکٹر حیدر اشرف کیا قصور ہے؟ وہ بھی بن سکتا ہے، پھر وہ بھی اپنے معاملات کو دیکھ سکتا ہے، وہ بھی ساری چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ ایک تماشا ہے ہمارے ملک میں، اور یہ تماشا ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوگی۔ جبکہ پنجاب حکومت کا شریف خاندان کا جو شاہی پروٹوکول تھا اس کو تہس نہس کر دیا گیا ہے، اور جو جاتی عمرہ میں نے آپ کو بتایا تھا، پولیس جو اہلکار ہیں ان کی ایک لائنیں لگائی ہوئی ہیں جاتی عمرہ محل کے آس پاس جو مریم نواز کو سیکیورٹی دیتے ہیں، کیونکہ وہاں مریم نواز کے علاوہ تو شریف خاندان کا کوئی اور لیڈر یا فرد نہیں رہتا۔ پھر ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن میں جو شہباز شریف کا گھر ہے اور حمزہ شہباز کا گھر ہے، وہاں انہوں نے سارا پروٹوکول دیا ہوا تھا، اور سینکڑوں پولیس افسران وہاں پر تعینات تھے اور شاہی پروٹوکول دے رہے تھے۔ اب شریف خاندان کے شاہی پروٹوکول اور سیکیورٹی پر تعینات 500 اہلکاروں کو واپس بلا لیا ہے وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ شاہی خاندان کی سیکیورٹی پر غیر قانونی طور پر پولیس تعینات کی گئی، 500 سے زائد اہلکاروں کی واپسی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ صرف شریف خاندان کو صرف بلیو بک کے مطابق سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ جو سابق افسران جو سابق عہدیداران ہیں یا جن کے پاس کو عہدہ رہا ہے یا کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ایک سیاستدانوں کو سیکیورٹی دی گئی ہے، جو نارمل سیکیورٹی سارے سیاستدانوں کو دی گئی ہے، اس کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ صرف بلیو بک کی جو سیکیورٹی ہے اور ان کو پروٹوکول دیا جائے گا۔ ایک چیز بار بار جس کے اوپر بات ہو رہی تھی اور وہ مریم نواز کی سیکیورٹی تھی۔ مریم نواز کی سیکیورٹی کو وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے خاص طور پر
جو کمانڈوز دیے ہوئے ہیں اس میں پنجاب پولیس کے نہیں ہیں، اور وہ اسپیشل سیکیورٹی ہے جو مریم نواز کو دی گئی ہے، اور یہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ رانا ثناءاللہ کا کیونکہ معاملہ بالکل الگ ہے، پھر مریم نواز کے لیے جو معاملات ہیں وہ بالکل الگ ہیں۔ اس کے لیے تو اگر یہ کوئی ہائی کورٹ میں چلا جائے اور ہائی کورٹ میں جا کے درخواست دائر کرے تو وہاں سے تو کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ اچھا، اس میں اہم بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس فائل ہو سکتا ہے اور مریم نواز کی سیکیورٹی واپس لی جا سکتی ہے، لیکن وہ ذاتی سیکیورٹی ہے جو پروٹوکول کے لیے، جو انہوں نے اپنے گھروں کے آس پاس لائنیں لگا کے، اور مجھے یاد ہے کہ جب حمزہ شہباز اور شہباز شریف پیشی پر جاتے ہیں جو منی لانڈرنگ کے مقدمے میں، تو ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن سے لے کر جو وہاں پر ہائی کورٹ کے پاس جو ہمدرد چوک ہے یا ہمدرد جو دواخانہ اس کے پاس جو عدالت ہے اسپیشل کورٹ سینٹرل، وہاں تک 5-5 فٹ کے فاصلے پر اس طرف بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں پولیس والوں کی، اس طرف بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور جگہ جگہ وارڈن کھڑے ہیں ان کے پروٹوکول کے لیے۔ وہ جو شاہی پروٹوکول ہے وہ ختم کروا دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پنجاب کے وزیر داخلہ بنے ہیں ہاشم ڈوگر، یہ ان کا اچھا کارنامہ ہے، اور مزید بھی انہوں نے کہا ہے کہ جن کو غیر ضروری سیکیورٹی دی گئی ہے یا جو سیاسی رہنما ہیں جن کو سیکیورٹیاں دی گئی تھیں ان سب سے واپس لیں گے اور ان کو قوم کی خدمت میں تعینات کیا جائے گا۔ یہ بڑا احسن قدم ہے۔ مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔